اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. پروردگار عالم نے یہ سعادت نصیب کی، یہ توفیق نصیب کی، زندگی میں ایک بار پھر سید الشہداء کے غم میں شریک ہو سکیں، سید الشہداء کے وجود مقدس سے نورانیت حاصل کر سکیں. ہمیں نہیں معلوم کہ جب ہم مریں گے تو ہمارا کون سا عمل کس صورت میں ہمیں نظر آئے گا. کم لوگ ہیں ایسے جن کو یہ توفیق نصیب ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں برزخ کو دیکھا ہوا. لیکن ہم لوگ جو بتانے والے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس جگہ کی بات کچھ اور ہے، سید الشہداء کے غم میں گریے کی بات کچھ اور ہے. کاش ہمارے اندر وہ خلوص ہو، وہ اخلاص ہو جس کے ساتھ ہم اس عظیم الشان کام کو انجام دے سکیں، اور انشاءاللہ سید الشہداء اور ان کے مقدس خاندان کی شفاعت ہم سب کو خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام سید الشہداء کے عزاداروں کی سلامتی کے لیے، پرچم اعزا کی مزید سربلندی کے لیے، ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے ہم انسانوں کو بہت اچھی طرح یہ بات بتائی ہے، بہت ساری آیتوں میں، نبی کی روایتوں میں، اور کچھ ایسا کیا کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہمارے لیے کہ خدا نے اس دنیا کو بے ہدف نہیں بنایا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اس نے اس کو بغیر ہدف کے نہیں بنایا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر تھوڑا سا بھی اگر کوئی سوچنے والا انسان ہو تو وہ سوچے گا کہ خدا کا مقصد کتنا بڑا ہوگا. اگر آپ سے کوئی بچہ کہے کہ میں نے اس مثلا لکڑی کو یہاں پہ بے مقصد نہیں رکھا، تو جو آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ اس بچے کا دماغ کتنا ہے، تو اس کا مقصد کتنا ہوگا. اس بچے کے حساب سے سوچیں گے نا آپ کہ اس کا مقصد اتنا ہوگا. اچھا، اگر آپ کو کوئی آپ کی کمیونٹی کا بہت قابل آدمی، پڑھا لکھا، سینئر، جس کی ایکسپیرینس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی ڈیڈیکیشن کو آپ جانتے ہیں، وہ آپ سے کہے کہ میں یہ کام بے مقصد نہیں کر رہا ہوں، میرا کوئی مقصد ہے. اب اس کے مقصد کا لیول کتنا ہوگا؟
کیا اسی بچے کے برابر ہوگا کیا؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس آدمی کے اندر ایکسپیرینس ہے، اس کے اندر نالج ہے، اس کے اندر ایک ڈیڈیکیشن ہے. اس نے جو مقصد سوچا ہوگا وہ ان تمام کی ریلیونس میں سوچا ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خداوند متعال فرما رہا ہے میں نے اس دنیا کو بے مقصد خلق نہیں کیا ہے. اب سوچو یہ مقصد کیا ہوگا؟ اب یہ مقصد کوئی چھوٹا مقصد ہوگا؟ اب کوئی بہت بڑی چیز سوچنی پڑے گی. اب اور اگلا اشارہ کیا ہے؟ خداوند متعال فرماتا ہے میں نے اس دنیا کو بے مقصد خلق نہیں کیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. صلی علی محمد وعجل. خدا تیرا یہ کہنا ہی کافی تھا کہ مقصد بڑا ہے، اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ اس عظیم الشان ہستی کو. ابھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو کہ مقصد چھوٹا ہوگا تو اب کم سے کم نبی کی ذات کو دیکھ کے سمجھ لے کہ مقصد بہت بڑا ہوگا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اپنے آپ سے نہیں. نبی نے ساری زندگی جو اپنا ٹائم لگایا، زندگی لگائی، اس میں آپ کو یہ لگا کہ نبی بلڈنگز بنانے آئے تھے؟ نہیں لگا. خود چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، بلڈنگز بنانے کہاں آئے تھے؟ آپ کو لگا کہ نبی شہر بنانے آئے تھے؟ چھوٹا سا ایک ٹاؤن تھا جس میں نبی رہتے تھے. صحیح. تو نبی کیا بنانے آئے تھے؟ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، میں نے وہ بنا لیا؟ ابھی آپ کہو مجھے کہ میں نے مینہٹن میں پورا ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس لے لیا، بہت اچھا کیا. نبی اس کام کے لیے آئے تھے؟ تو وہ ریلیونس کہاں ہے؟ الائنمنٹ کہاں ہے؟ میں یہاں جا رہا ہوں، نبی اور ان کا خاندان یہاں جا رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں کہہ رہا تھا اشہد ان نبی کا نام لیتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول. تو کیا ہوا پھر؟ اب میں بار بار کہتا ہوں ہر روز الحمدللہ زیارت پڑھتے ہوئے، انی سلم لمن صالمکم حرب لمن حاربکم اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. ان کی لائف اس سمت، میری لائف اس سمت. یہ کیا ہوا پھر؟ اچھا اب مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا 3 گھنٹے کے لیے ہم عزا میں آئے نا، چلو 3 گھنٹے میں تو آئے، باقی 21 گھنٹے کا کیا ہوا؟ تو جو میرے سامنے پرابلم آتی ہے بار بار وہ یہ آتی ہے کہ ہماری لائف کی الائنمنٹ ان کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوئی بھی ہے. یہ پرابلم ہے. اچھا اب کیوں اتنے ڈیپ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے ڈیپ اس لیے جا رہے ہیں کہ ابھی ایک اور دفعہ یہ چانس ملے گا کہ جن کی لائف ان کے آبجیکٹیوز کے ساتھ الائنمنٹ میں ہوئی وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر یہ فرق آبجیکٹیوز کے لیول کے اوپر ہو گیا پھر ساتھ نہیں ہوں گے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مجھے خطرہ یہ کہ فیصلے غلط ہوں گے. اب مجھے آج آپ کو اس کے اوپر، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، تھوڑا سا اس کو مجھے الیبریٹ کرنا ہے کہ فیصلے صحیح کیسے کرنے ہیں. یہ فیصلے صحیح کیسے کرنے ہیں تھوڑا سا مجھے اس کی ڈیپتھ میں دوبارہ جانا پڑے گا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک تجربہ آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. بہت دفعہ آپ سے کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو آپ سوچتے ہیں اس کو ایک جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی جو میں اور آپ جواب دیتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے جو میں اور آپ فرسٹ سیکنڈ میں بولنا چاہتے تھے، صحیح ہے، اور اندر سے بھی ہم وہی جواب دینا چاہ رہے تھے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بولوں، اندر سے میرا یہ دل چاہتا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، کنٹرول کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں یہ نہیں کہوں گا، میں کچھ اور کہتا ہوں.
صحیح ہے. تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کچھ کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 مائکرو سیکنڈ ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن بعض جگہ کیا ہوتا ہے، بعض جگہ بالکل ایسا جیسے اسپونٹینیسلی ہوا، ایک دم سے ریئیکشن میں آپ سے کچھ ہو گیا، مجھ سے کچھ ہو گیا، اور بعد میں ہم نے کیا سوچا، اوہ یہ کیا کر دیا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو انکنٹرولڈ اسپونٹینیس ریئیکشن آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہاں اچھا دوسری بات، یہ ایک بات ہو گئی، اپنے لائف میں کبھی نہ کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا شاید. دوسری بات، بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، بعض لوگ بالکل نہیں دیکھتے. مجھے بھی خوابوں کے اوپر کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو کوئی مجھے کانٹیکٹ کر کے نہ بھیجے میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے، میں ہی نہیں کر سکتا، یہ میرا کام ہے ہی نہیں. لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، بعض اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ ایسا ہوا، میں نے یہ کیا، بعد میں اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے خواب میں ایسے کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت زمانے سے میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک خواب دہراتا تھا، ابھی بالکل ایسی گزرتے ہوئے بول دیتا ہوں. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بس آئی ہے، میں اسٹاپ پہ کھڑا ہوں، ایک بس آئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کربلا. تو میرے بس سامنے آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کربلا ہے، مجھے کربلا جانا ہے تو میں جاؤں گا بس میں. لیکن کہنے لگا جیسی بس کھلتی ہے میں دیکھتا ہوں اس کے اندر ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، خون پڑا ہے، لوگ مرے ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہیں. کہنے کا جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے میں جانا چاہتا ہوں، یہ سین دیکھتا ہوں میں ایک دم فریز ہو جاتا ہوں، یہ کیا ہے. تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے تم کربلا جانا چاہ رہے تھے نا، آؤ اندر. وہ کہتا ہے یہ تو خون اتنا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہیں. کہنے کا میں ابھی اس میں کنفیوز تھا کہ کیا کروں. دروازہ بند ہوا، گاڑی چلی گئی. صحیح. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ خواب میں اس وقت رکنا چاہتا تھا یا بیٹھنا چاہتا تھا؟ بیٹھنا چاہتا تھا. تو یہ جو نہیں بیٹھا یہ کیوں نہیں بیٹھا؟ اب یہ ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا اتنا خواب کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں کرو، اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ پہلی والی بات بھی تھی، یاد ہے، ایک دم ایک ریاکشن ہو جاتا ہے. یہ جو پہلی بات ہوتی ہے جو ان کنٹرول نکلتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا ہے تھوڑا سا اور تحمل کریں. ایک اور چیز کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. مجھے اپنے زندگی کے تجربے سے، جو میں اپنی زندگی سے سیکھتا ہوں، سب یہی کرتے ہیں، اور دوسروں کے تجربوں سے سیکھتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی یہی کرتے ہیں. تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ ہر انسان کے اندر مور اور لیس 3 پرسیپشن ہیں ایک پرسنالٹی کے. تقریباً ہر انسان کے اندر، بہت کم ہے جو اس سے باہر ہوں گے، لیکن مور اور لیس ہر آدمی کے اندر اپنے بارے میں 3 پرسیپشن ہیں. وہ کیسے؟ اب شاید یہ میری کمی ہو، صحیح ہے، آپ کے مولانا یو ایکسپوز یور سیلف، ہاں ممکن ہے. جو میں ہوں اندر 100% وہی پبلک کو شو کر دیتا ہوں. میرے خیال میں اپنی ویکنس ایکسیپٹ کرتا ہوں، 100% نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ سیکریسی لوگ اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں. برا نہیں ہے، برا نہیں ہے. اللہ نے بھی نہیں کہا اپنی ساری غلطیاں سب کو بتاتے رہو، نہیں کہا. توبہ کرو، ٹھیک ہے. تو کیا ہم اپنی ساری پرسنالٹی کو جو ہمارے اندر ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پریزنٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں. 2 پرسیپشن ہو گئے. ایک وہ جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ہوں، اور ایک وہ جو مجھے پتہ ہے کہ میں ہوں. 2 ہو گئے. اب ایک اور بھی ہے، ایک میرے اندر وہ بھی ہے جو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں ہوں. وہ جو اسپونٹینیس ریئیکشن آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دس ان نون سے. وہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. اچھا مجھے کب پتہ چلتا ہے؟
جب میں کوئی بلنڈر مارتا ہوں، جب میں کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہوں معمولاً، یا کوئی بہت بڑی اچھائی کر لیتا ہوں، تب مجھے اچانک پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر ایک تھرڈ پرسن تھا جس کو اب تک میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا تھا، لیکن وہ تھا. صحیح ہے؟ کل کی مثال میں وہ بندہ کون تھا؟ وہ صابن سے اس کا عشق تھا. وہ جو رجل صابونی تھا، وہ بیچارہ اس دن تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا اصلی عشق امام سے ہے. اس دن اس کو پتہ چلا کہ میرے امام کے عشق کے پیرالل ایک اور عشق بھی ہے جو اندر ہے. بیکاز آف اس عشق کے مجھے ٹائٹل ملا ہے کہ میں صابن والا ہوں. صحیح ہے؟ یہ آدمی بہت خوش قسمت تھا کہ اس کو مرنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ تمہارا تھرڈ پرسن کون ہے. اور یہ جو میرا اسٹوڈنٹ تھا نا، میں نے اس کو یہی بولا، میں نے کہا بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو، تم کو مرنے سے پہلے پتہ چل گیا ہے، اب تم پریپریشن کر لو کہ تمہیں بس میں بیٹھنا کیسے ہے. یو آر ویری لکی. کیوں؟ بہت سارے لوگ مریں گے اور مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ ہم ٹرو پرسن تھے کیا. مولا نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. ہاں، اس کا مطلب ہے ان کو اپنے بارے میں وہ کچھ پتہ چلے گا جو اب تک پتہ نہیں چلا تھا. صحیح ہے؟ اب پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کریٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ نہیں لیتا جو میں نے پریزنٹ کیا تھا، وہ نہیں لیتا جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، وہ لیتا ہے جو میں اندر سے ہوں. اور معمولاً غلطی کیا ہے؟ معمولاً غلطی ہے کہ ہم اپنی اندر کی ویکنس کو نہیں جانتے. یہ کب سمجھ میں آتی ہے؟ میں نے کہا بعض اوقات کوئی مسٹیک ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہوتے. اب ہمیں اپنے مرنے سے پہلے، امام کی تشریف آوری سے پہلے، اپنے آپ کو اتنا فائن ٹیون کرنا ہے اس تھرڈ والے کو کہ جب امام تشریف لائیں تو ہم غلط فیصلہ نہ کریں، اسپونٹینیسلی صحیح فیصلہ کر دیں. یہ کام کیسے ہوگا؟ ہاں، یہ مشکل کام کیسے ہوگا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کل کی مثال عرض کی تھی، کل کا پوائنٹ یہاں پہ تھا. اس میں رکاوٹ ہے ہماری غلط اٹیچمنٹس. اس بندے کی مثال میں اٹیچمنٹ صابن، میں نے بتایا ہمارا نہیں پتا ہماری اٹیچمنٹس کہاں ہیں. تو اگر کسی کو اپنے تھرڈ پرسن کو صحیح کرنا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے فوراً یہ دیکھیں میری اٹیچمنٹس کن چیزوں سے ہے. اگر وہ اپنی اٹیچمنٹس کو ایکسپلور کر لے، میں کہاں سے جڑا ہوا ہوں، کہاں سے میری وابستگیاں ہیں، اگر اٹیچمنٹس کو صحیح کر لے، صحیح چیزوں سے اٹیچ ہو جائے، موسٹ پروبیبلی اس کے ڈیسیشن صحیح ہوں گے. اور اگر خدا نہ کرے وہ نہیں کر سکا، پھر یہ اٹیچمنٹ، میں معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہتا ہوں، اس کو میں نے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، یہ غلط اٹیچمنٹس، غلط چیزوں سے اٹیچمنٹ انسان کو ذلیل کرتی ہے، بے عزت کر دیتی ہے. وہ بندہ بے عزت ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی غلط اٹیچمنٹ ایکسپوز ہو گئی تو وہ بے عزت ہو گیا اپنے آنکھوں کے سامنے کہ میں کیا ہو گیا یہ. البتہ اس نے انشاءاللہ امپروو کر لیا ہوگا، وہ بہت خوش قسمت تھا کہ اس کو امام نے بتا دیا. صحیح؟ تو ہمیں ان غلط اٹیچمنٹس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. اب اس مسئلے کے اوپر علماء بہت محنت کرتے تھے. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو میں چند منٹس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اس پروسیس کو ایک معنی میں ہم تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. تو پیوریفائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیوریفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے مثلا آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، وہاں بہت سارے پودے اگے ہوئے ہیں، جیسے بالکل را کوئی زمین ہو جس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ نکل آتا ہے. اچھا، اب آپ نے اس را کو چینج کرنا ہے کس میں؟ ایک اچھے سے لون میں. صحیح ہے؟ تو آپ نے بہت سارے غلط پودے نکالنے ہیں اس میں سے، اور بہت سارے صحیح پودے اس کے اندر
لگانے ہیں. اچھا جب وہ آپ نکال لیں گے اور صحیح لگا دیں گے کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی آپ کو کیئر کرنی ہے، کیونکہ جو پیچھے غلط نکالے ہیں آپ نے یہ بھی دوبارہ نکلیں گے، اور جو آپ نے صحیح لگایا ہے اس کو لائٹ چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو انوائرمنٹ چاہیے. یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ پتہ نہیں چلے گا. ممکن ہے چلے لیکن فروٹ نہ دے، ممکن ہے چلے لیکن 50% آف کیپیسٹی کے اوپر. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ. یہ ہم نے اپنے ساتھ کرنا ہے. اور اگر آپ سے میں نے پہلی جملوں میں عرض کیا تھا اللہ کا کائنات کا خلق کرنے کا کوئی ہدف ہے، اور میں نے کہا تھا وہ ہدف کوئی بہت بڑا ہدف ہونا چاہیے، یہ ہدف ہے، یہ ہدف ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تزکیہ کریں اور کمال پہ پہنچیں. ون اینڈ اونلی مین آبجیکٹو یہ ہے. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب نیسیسٹیز آف لائف ہیں. یہاں ہو تو کپڑا بھی پہننا ہے، یہاں ہو تو کھانا بھی کھانا ہے، یہاں ہو تو تمہیں سایہ بھی چاہیے، سونا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہیں. یہ نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو نہیں ہے. آبجیکٹو کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. اچھا اب داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یہ نہیں ہے، یہ آبجیکٹو ہے اور سامنے کوئی چیز نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے. شیطان موجود ہے، ہمارا نفس موجود ہے. وہ کارنامے کیا کرتا ہے اس کو تھوڑا سا مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. پہلے دوسرے دن سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں. کسی انسان کو یوز کرنا ہو تو اس کی سیٹ آف ویلیوز کو چینج کر دو، وہ وہی کرے گا جو آپ چاہتے تھے. اگر کسی کی سیٹ آف ویلیوز میں وہ آ گئیں جو خدا نے دی تھیں، تزکیہ نفس، یہ ہمیشہ وہی کرے گا جو خدا چاہتا ہے. اور اگر وہ نہیں آئی تو یہ ہمیشہ وہی کرے گا جو شیطان چاہتا ہے. یہ ہمیشہ وہی کرے گا. اچھا اب خدا نے متعال نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. آلٹرنیٹ دے گا شیطان، کنفرم آلٹرنیٹ دے گا. چونکہ اگر آلٹرنیٹ نہیں دیا تو ویکیوم رہ جائے گا اور انسان پکڑ لے گا کہ میں ویکیوم میں ہوں. تو شیطان اس کو ایک آلٹرنیٹ دے گا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر ہیں جس کو خدا نے دیا ہے یا اس پر ہیں جس کو کسی اور نے پکڑا دیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیم لہجے میں، بالکل آلموسٹ سیم ورڈز میں فرعون نے بھی ایک آبجیکٹو دیا ہے قرآن کریم کے مطابق. قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا. اس نے کہا قد افلح من، بالکل وہی ورڈز ہیں، دونوں قرآن کریم میں ہیں. یہ فرعون نے کہا ہے. اس نے کیا کہا؟ قد افلح من استعلا، آج وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا. یہ جو سپیریئرٹی کا کمپلیکس ہے یہ شیطانی ہے. ہاں، سپیریئرٹی کا کمپلیکس. اس کو اور ورڈز میں کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے کسی بھی ٹائپ کی ایروگنس. اب مجھے اپنی زندگی میں فوراً ایک بات چیک کرنی ہے، کسی بھی ٹائپ کا سپیریئرٹی کا کوئی کمپلیکس جس کے پیچھے ایک ایروگنس ہوگی میرے اندر تو نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوا میری پروسیسنگ خراب ہو گئی ہے. میری پروسیسنگ خراب ہونے کی وجہ سے میرا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا.
بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی کہاں سے صحیح ہوگا اور کہاں سے خراب ہوگا اور جج کیسے کرنا ہے. تو آپ کو اور مجھے اپنے اندر فوراً ایک چیز جج کرنی ہے، کیا میرے اندر سپیریئرٹی کا کوئی بھی ٹائپ کا کمپلیکس ہے؟ اگر کسی بھی ٹائپ کا سپیریئرٹی کا کوئی کمپلیکس ہے، خداوند متعال فرماتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کی زندگی یہ ہم نے اس کے لیے رکھی ہے جو زمین کے اوپر سپیریئرٹی نہیں ڈھونڈتے. ہاں، علو نہیں چاہیے. اگر کسی بھی ٹائپ کا دماغ میں سپیریئرٹی کا چھوٹا سا ایک کمپلیکس ہے، اتنا ہی تم اللہ کے راستے سے، میں اللہ کے راستے سے دور ہوں. بس یہ جج کرنا ہے. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پازیٹیو عرض کرتا ہوں. سارا نیگیٹو تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ تو پازیٹیو بھی ہو تاکہ لوگوں کی ہمت بندے بالآخر. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد عجل فرج. یہ جو ہمارے علماء ہیں اور مراجع تقلید ہیں، جن کے خلاف ہمارے بعض دوست احباب بڑی تیزی سے کھلی زبان استعمال کر لیتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ جرأت ان کے اندر کون ڈالتا ہے. ان لوگوں نے جو اصلی محنت کی ہے وہ الف بے کے اوپر نہیں کی ہے، یعنی کتابوں اور کاغذوں کے اوپر. انہوں نے اصلی محنت کی ہے اپنے نفس کے اوپر. ان کی اصلی محنت وہاں پر ہے. اور یہ جتنے آپ بڑے بڑے نام سنتے ہیں، اور ان میں سے الحمدللہ کچھ کو ہم لوگ جانتے بھی ہیں اور بہت سوں کو شاید نہیں بھی جانتے ہوں، تو جو بڑے بڑے نام ہم نے سنے کہ بھئی یہ لوگ اچھے تھے، یہ ان لوگوں کی اصلی محنت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ علم کی محنت بھی خدا نے ان کو نصیب کی ہے. اصلی محنت اس جگہ کے اوپر تھی، تزکیہ نفس کے اوپر. شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ جو انصاری فیملی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے ہے، یا مثال کے طور پر ان سے بھی پہلے کے جو انصاری خاندان ان کی نسل سے، بہرحال کہیں سے بھی. شیخ مرتضیٰ انصاری کا بڑا مقام ہے اپنے شہر میں. ان کا شہر تھا، ایک چھوٹا سا شہر ہے ایران میں، دزفول نام کر کے. تو وہ وہاں پہ ہوتے تھے. تو وہ جب طالب علم بننے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نجف جائیں، تو اس سے پہلے وہ کچھ علم حاصل کرتے رہے تھے، اپنے اوپر محنت کرتے رہے تھے. تو وہ ایک عالم کے پاس گئے جو اس علاقے میں ہی تھے. ملنے گئے کہ میں جا رہا ہوں نجف، آپ مجھے نصیحت کریں. تو وہ ان کے گھر پہ گئے. سخت گرمی ہو رہی تھی، سخت گرمی تھی. وہ گھر کے باہر کھڑے تھے شیخ مرتضیٰ انصاری. وہ گئے، انہوں نے نوک کیا، وہاں پہ کوئی نکلا. انہوں نے کہا کہ ان سے جو گھر کے اندر رہنے والے عالم تھے، ان کو بولو کہ میں آیا ہوں ملنے کے لیے، ان سے مجھے درخواست کرنی ہے. تو اس زمانے میں گھر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ہوتے تھے، ابھی لندن کی طرح تھوڑے ہی ہوتے تھے. بڑے گھر تھے. تو وہ کوئی اندر گیا اور بھول گیا کہ عالم کو بتائے کہ وہ باہر ایک طالب علم کھڑا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری اتنے ہمبل تھے کہ انہوں نے دوبارہ نوک کرنا پسند نہیں کیا. کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے. 1 گھنٹہ گزر گیا. وہ دھوپ میں کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے، اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اگر مجھے کچھ سیکھنا ہے تو مجھے برداشت کرنا ہے. صحیح. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ عالم کسی کام سے نکلے تو انہوں نے دیکھا یہ کھڑے. کہا کب سے کھڑے ہو؟ کہا میں اتنے وقت سے کھڑا ہوں. تو ان کو بہت اچھا لگا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ اتنا ہمبل ہے. تو کہا کہ انہوں نے فارسی میں کہا کہ انشاءاللہ آفتابی شین، وہ جو سورج کے نیچے کھڑے ہوتے تو سورج کو آفتاب کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے اتنے دن اتنی دیر سورج برداشت کیا، اب خدا انشاءاللہ تمہیں سورج کی طرح بنا دے گا. ایسا آفتاب بنایا. اس کے بعد کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں، میں وہاں کس کو ملوں؟ کہا تم پرواہ نہیں کرو، وہاں ہمارا ایک بندہ تمہیں ملے گا، علی شوستر تمہیں ملے گا. سید علی شوستر اس 100-200 سال میں جتنے عرفاء ہیں سب کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. 100-200 سال میں جتنے عرفاء ہیں سب کا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہاں پر ہے. ان کی اپنی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ کیسے آئے تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری نجف آئے. انہوں نے سید علی شوستر کو ڈھونڈنا شروع کیا. تو
ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بہت اچھا درس دیتے تھے، شیخ مرتضیٰ انصاری لوگوں کے درس میں آتے تھے. ابھی میں ذرا سا ایک اور اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں، شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس پاپولر کیسے ہوا. شیخ مرتضیٰ انصاری نجف میں آئے، وہ چھوٹا سا ایک درس دیتے تھے، کچھ لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے، بڑی سی مسجد تھی. اور اچھا وہ ہمیشہ سے بہت ہی ہمبل تھے اپنی ڈریسنگ کے اندر، مرجع تقلید بننے تک ان کی کہانیاں بہت مشہور ہیں. ابھی میں کچھ کو بولنا بھی چاہ رہا ہوں تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کچھ کو ہم لوگ اتنا نہیں سمجھیں گے کہ بعض اوقات مجھ پہ اعتراض کرو گے کہ مولانا انہوں نے یہ کیوں کیا. ہم لوگوں کی جو کلچرل پرزم ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگوں کا کلچرل پرزم اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہے. تو ابھی میں کچھ باتیں بولوں گا نا، تم کہو گے نا وہ مولانا یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوا ہے، تم اور میں کہیں اور سوچ رہے ہیں. پرابلم یہ ہو گئی ہے. اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا صحیح فیصلے نہیں ہوں گے، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ کلچرل پرزم جس کے اندر ڈیسیشن ہونا ہے وہ ادھر سے لائٹ آ کے کہیں اور جا رہی ہے. یہ جو لائٹ کہیں اور جا رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ پرزم اپ سائڈ ڈاؤن ہے، ورنہ ریفلیکشن کہیں اور ہونی تھی. تو شیخ مرتضیٰ انصاری ایک مسجد کے اندر درس دے رہے تھے، بڑے ہمبل ڈریسنگ، اور 3 4 5 جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے تھے. تو ان کے بعد وہاں پر اس مسجد کے اندر ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، وہ درس دینے آتے تھے. ان کا نام تھا سید حسین اور ان کی فیملی نیم تھا کوہ کمرئی. تو ان کا نام تھا سید حسین کوہ کمرئی. وہ آتے تھے وہاں پہ ایک درس دینے کے لیے، بہت بڑے آیت اللہ تھے. ایک دن شیخ مرتضیٰ انصاری سے کچھ پہلے آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. میں سمجھا یہ کہیں گے کہ آپ اناؤنس کرو کہ موبائل بند کر دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اناؤنس کرو کہ تھوڑا سا کھڑے ہو کے آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کم ہو رہی ہے. تو آپ تھوڑا سا زحمت کیجئے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو آیت اللہ مرتضیٰ انصاری بہت ہمبل، 4 5 اسٹوڈنٹ ایک مسجد کے کونے میں درس دیتے تھے. ان کے بعد ایک درس ہونا ہوتا تھا اس مسجد میں، بہت بڑا درس آیت اللہ سید حسین کوہ کمری کا. ایک دن سید حسین پہلے آ گئے، ابھی ان کے اسٹوڈنٹس نہیں آئے تھے، وہ پہلے آ گئے. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ پہ. انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ہمبل آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک درس دے رہا ہے. انہوں نے کہا سنو کیا دے رہا ہے. انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس سنا. ان کو او بھائی عام آدمی نہیں ہے، بہت اچھا درس دے رہا ہے، ریسرچ بہت اچھی ہے. اگلے دن ڈیلیبریٹلی پہلے سے آ کے بیٹھے کہ میں سنتا ہوں دوبارہ. اس دن شاید کوئی کچھ ہو گیا ہو، دوبارہ سنا، دوبارہ دیکھا نہیں بہت اچھا ہے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا اپنے دماغ میں، میرے اسٹوڈنٹ میں بھی تھاؤزنڈس، یہ مجھ سے سیکھیں بہتر ہے یا اس سے سیکھیں بہتر ہے. 3rd یا 4th ڈے انہوں نے درس شروع کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم سب میرے اسٹوڈنٹ ہو، مجھے بھی ایک ٹیچر مل گیا ہے، اس کو جوائن کرو. ہی از دا ٹیچر. صحیح ہے. اب میں اور تم فوراً ایک بات سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر ایروگینس نہیں ہے. ہاں اگر ایروگینس ہوتی تو پہلے تو کہ اس نے دوسرے کو سننا ہی نہیں تھا. سننا بھی تھا تو انہوں نے اتنی توجہ نہیں دینی تھی. انہوں نے سوچنا تھا ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اگر خدا نہ کرے ایروگینس ہوتی تو وہ یہ کہتا کہ اس بندے کو اس مسجد سے تو نکال دو، کیونکہ اگر میرے اسٹوڈنٹ نے سن لیا تو یہ وہاں چلے جائیں گے. صحیح ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کو پاس وہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا سن لیا ہے، آپ مجھ سے بہت بہتر ہو، میں اور میرے سارے اسٹوڈنٹ آپ کو جوائن کر رہے ہیں. جوائن ہو گئے. شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس چل نکلا.
اب جب شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس چل نکلا، شیخ مرتضیٰ انصاری کو ڈھونڈنا تھا سید علی شوستر کو. انہوں نے سید علی شوستر کو ڈھونڈا، ان کو پتہ چلا کہ سر آپ کے اسٹوڈنٹس میں سید علی شوستر ہے. سید علی شوستر جن کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ مجھے اسپریچول ڈیولپمنٹ دیں گے، وہ ان کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے. سید علی شوستر سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے بات کی کہ آپ میرے درس میں آتے ہیں لیکن مجھے تو آپ سے سیکھنا ہے. تو کہا فقہ میں آپ کے درس میں آؤں گا، اسپریچویلٹی میں آپ میرے پاس آ جانا. شیخ مرتضیٰ انصاری ویکلی ایک دفعہ سید علی شوستر کے پاس پرائیویٹلی اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے تھے اسپریچویلٹی سیکھنے کے لیے. جو شام کو ٹیچر ہوتا تھا وہ پورے ویک صبح اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتا تھا. صحیح ہے، یہ مرجعیت ہے، یہ مرجعیت ہے. یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ زبان چلائیں. یہ مرجعیت ہے. انہوں نے مولا امیر المومنین کی روضے سے یہ سیکھا ہے. یہ صرف معاملہ ورڈز کا نہیں ہے، مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی یہ فلاں چیز اس کو ریپلیس کر لے گی، یہ نہیں، یہ سب کی کہانی نہیں ہے. اور جتنے لوگ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی جو ان کے خلاف زبان چلا رہے ہیں، ان کے اندر ایروگنس اتنی کلیئر ہے جیسے بل بورڈ لگا ہوا ہے سر پہ، چھپانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بندے خدا کیوں اپنے آپ کو بول کر ذلیل کر رہو؟ خاموش ہی رہ جاؤ کم از کم. یہ بھی زبان اس کے خلاف چلاؤ جس کو چلانے پر تمہیں کچھ نہ ہو. اور ابھی تو یہ ہے، آگے کیا ہوگا یہ سوچو. تو یہ مرجعیت ہے. انہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہے، انہوں نے اپنے اندر ان تمام جگہوں کو جہاں سے ایروگنس آ سکتی تھی بلاک کر لیا. اپنی پیورٹی میں لے کے آگے بڑھیں. اب میں جو اتنے دن آپ کے سامنے اصرار کر چکا ہوں ابھی تک، وہ مجھے ایک اور بات بھی پتہ ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جو میں نے کل پرسوں عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہر قوم کا ایک بت ہوتا ہے. میری قوم کا بت درہم ہے، پیسہ ہے. ہماری جو ایروگنس آئے گی وہ نالج سے نہیں آئے گی، چونکہ ہمارے پاس نالج ہے ہی نہیں. ہمارے پاس آئے گی ایروگنس روکڑے سے، پیسے سے. ہم اس کی ایروگنس جمائیں گے. کیا اس کو کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ اس کو قرآن کریم فرماتا ہے قارون. قارون مر گیا، کھپ گیا، زمین اس کو کھا گئی. اب کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے قارون قارون؟ قارون مر گیا ہے، قارونیت زندہ ہے. اب مثلا آپ کہیں گے مولانا قارون بننے کے لیے کم سے کم $1 بلین تو ہوتا ہوگا. میں قسم کھا کے بول رہا ہوں، ممکن ہے کسی کی جیب میں $5 ہوں لیکن قارون ہو. قسم کھا سکتا ہوں $5 ہوں گے جیب میں، کچھ نہیں ہوگا اس کے، قارون ہوگا. اس کی مثالیں بھی ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا. یہ ہسٹری بڑی عجیب جگہ ہے. یہاں بڑے بڑے قارون سامنے آتے ہیں. اور یہ بھی پاسبل ہے کسی کے پاس 1 بلین ہو اور وہ قارون نہ ہو، وہ فقیر ہو، اللہ کی راہ کا فقیر. یہ بھی پاسبل ہے. اپنے اندر جا کے ڈھونڈنا پڑے گا. اور وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ دیکھو مثلا اگر اس گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کیسا لگتا ہے، ویسے کپڑے پہنتا ہوں تو کیسا لگتا ہے، اس گھر سے نکلتا ہوں تو کیسا لگتا ہے، اس سے میں ڈھونڈ سکتا ہوں میں کون ہوں. میری ریالٹی ریفلیکٹ ہو جائے گی. اگر میں اپنے سے کسی اور ہمبل کے سامنے جاتا ہوں تو میں کیسے بیہیو کرتا ہوں، اور اگر اپنے سے کسی اپیرنٹلی سپیریئر کے سامنے جاتا ہوں تو کیسے بیہیو کرتا ہوں. اس سے مجھے اپنے اندر کا عجل بت پکڑنے میں مدد مل جائے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ سب وہ کرے گا جس کو کرنا ہے. پہلے یہ تو طے کر لو کہ ہم نے کرنا ہے. اچھا اس میں مقابلے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ کہ ہم سب مطمئن ہوئے بیٹھے ہوں. نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے جو غلطی ہو وہ کیا ہو، ہم سب مطمئن بیٹھے ہوں ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ مولانا پاکستان سے آیا، اس کو کیا پتا؟
یہ ہم سوچ کے بیٹھ جائیں، یہ اپنے خود پکڑنا ہے، یہ ہم سب نے خود پکڑنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اب میں یہاں کے لیے نیا نہیں ہوں، نہ میں اس دنیا کے کسی اور بڑے ملک کے لیے کوئی نیا بندہ ہوں، 10 دفعہ تقریباً سب جگہ جاتا آتا رہتا ہوں۔ اس وقت پریزم کا ریفلیکشن بہت ٹیڑھا ہے، یہ کسی کو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی اینک نہیں چاہیے ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس وقت ریفلیکشن ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور یہ جو خدا متعال نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ ماہ محرم، سید الشہداء کی عزا، یہ سید الشہداء کے اصحاب کا تذکرہ، یہ سب اس لیے ہے۔ آپ ان کے غم میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہونے سے آپ کے دل سید الشہداء کے نزدیک جائیں۔ پھر سید الشہداء کا جو میگنیٹ ہے وہ مجھے اور آپ کو غلط راستوں سے نکال کر ان الحسین مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات، حسینیت کا میگنیٹ ہمیں غلط راستوں سے نکالے اور سبیل نجات پہ لے جائے، ہدایت کے راستے پہ لے جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو ایکسپوز کرنا ہوگا سید الشہداء کے سامنے۔ آپ یقین مانو یہ مصائب اور یہ گریہ اس لیے نعمت الہیہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے دل اس ٹفنس سے، اسٹون ہارٹ سے پگھلتے ہیں، میلٹ ہوتے ہیں، سید الشہداء کے عشق میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بس سید الشہداء سے یہ مانگنا ہے کہ مولا ہمارا راستہ آپ کا راستہ ہو، ہماری جو امپیورٹیز ہیں ان کو ختم کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کبھی آپ سے نہیں کہوں گا آپ سید الشہداء کے راستے پہ چلیں گے کوئی مشکل نہیں آئے گی، نہیں بھائی، اسی پہ تو مشکل آتی ہے، اسی پہ مشکل ہے، باقی پہ مشکل نہیں ہے، وہاں مشکل کچھ اور ہے۔ لیکن جو واقعاً سید الشہداء کے راستے پہ چلے گا قطعاً مشکل آئے گی، اور یہ اس نے مانگی ہے، یہ اس نے مانگی ہوتی ہے کہ ہاں خدایا مجھے مشکل چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی صحیح فیصلہ کریں گے اللہ کی راہ میں ایک مشکل بڑھے گی، اور یہ مشکل کیوں بڑھے گی؟ کیونکہ آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر حضرت حر نے وہ صحیح فیصلہ نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ اور ہوتا۔ جب وہ صحیح فیصلہ کر لیا اب مشکل آئے گی، اب مشکل آئے گی۔ یہ جتنے لوگوں کے غم میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، ان سب لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ مشکلیں آئی ہیں۔ وہ نہیں کرتے مشکل کچھ اور آتی۔ اب جو مشکل آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے وہ اس صحیح فیصلے سے آئی ہے، یہ حسینیت کے راستے پہ چلنے سے آئی ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں بالکل مطمئن ہو کہ طالب علم ہونے کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے سید الشہداء آپ سے ایک انتظار کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو میری طرف بھیجو، میں تمہیں لے چلوں گا۔ میں سوچتا ہوں کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے۔ 1400 سال کے بعد میں اور آپ مصائب سنتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اور وقت کے امام کے لیے گویا ہر روز یہی ہو رہا ہے۔ کتنا سخت۔ آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ سنتے ہیں سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے تھے، ہمارے لیے سخت۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء میدان کربلا پہنچ چکے، ایک کے بعد ایک لشکر آئے جا رہا ہے۔ یہ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، ایک کے بعد ایک لشکر آ رہا تھا۔ آپ امام حسین کے بچوں سے پوچھو کیا ہوا تھا۔ سید الشہداء کے خیموں میں جو خواتین تھیں ان سے پوچھو کیا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی لشکر آتا تھا بچے اور ڈر جاتے تھے، جب بھی کوئی اور لشکر آتا تھا بیویاں اپنے بچوں کو حسرتوں سے دیکھتی تھی۔
اب یہ بچے شہید ہونے والے۔ جب بھی کوئی لشکر آتا تھا ایک اور فضا بنتی تھی۔ جب یہ سارے لشکر آ رہے تھے، ایک موقع پہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا کہ بھیا دشمن کے لشکر بار بار آ رہے ہیں، ان کا لشکر تو ہر روز آتا ہے، تمہارا کوئی لشکر نہیں آ رہا ہے۔ اب امام حسین کیا کہیں کہ میرا لشکر کون آئے گا اور کس طرح سے آئے گا؟ بس ایک جملہ فرمایا، میں نے خط لکھ دیا ہے، میرا بھی آنے والا ہے۔ یا اللہ کیا امید دلائی ہے۔ لشکر کی بات نہیں کہی، بس اتنا کہا میرا ایک بندہ آئے گا۔ عزیزو میں اور آپ یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت حبیب کے نصیب پر فخر کریں گے۔ یا اللہ یہ کتنی عظیم الشان ہستی ہے، رسول اللہ کا نواسہ جو رسول اللہ کے کندھے پہ بیٹھتا تھا آج حبیب کے انتظار میں ہے، میرا دوست آنے والا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے پاس وہ جب خط پہنچا تو پورا کوفہ سیل ہو چکا تھا، پورا کوفہ محاصرے کے اندر تھا، جاسوس ہر طرف کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ جو قاصد خط لے کر آیا، حبیب ابن مظاہر نے خط کو پڑھا اور خط کا مضمون آپ کے اور میرے سامنے بچپن سے ہے کہ کس طرح سید الشہداء نے ان کو فقیہ کہا، کس طرح ان کو حبیب کہا، کس طرح ان کو سقاہ تعبیر کیا اور ان سے کہا کہ جلدی پہنچو، جلدی پہنچو۔ حبیب ابن مظاہر نے قاصد کو دیکھا کہ کہیں یہ بھی جاسوسوں کے ساتھ نہ ہو، اور اس سے کہا کہ میں نے خط لے لیا، تم چلے جاؤ، مجھے کوئی جواب نہیں دینا۔ ایسو علماء بیان کرتے ہیں حضرت حبیب کی زوجہ ان کے پاس آئیں اور کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں اس کے اوپر سوچ رہا ہوں۔ کہا حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رسول کا نواسہ تمہیں بلا رہا، فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا، تم سوچنے کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب حبیب کیسے اپنی زوجہ کو بتائیں کہ مجھے جاسوسوں کا سوچنا ہے، مجھے کس طریقے سے کوفہ سے نکلنا ہے؟ حبیب ابن مظاہر بنی اسد کے ہیں یا اسدی ہیں یا اسدی قبیلے کے بڑے رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ تم پورے کوفہ کے اندر اسدیوں کو جو قابل اعتماد تھے جمع کیا اور کہا کہ مجھے حسین تک پہنچنا ہے ہر صورت میں۔ اب تم لوگ جو اسدی قبیلے والے ہو مجھے پناہ دو کسی طریقے سے تاکہ میں حسین تک پہنچوں۔ کس طریقے سے حضرت حبیب ابن مظاہر گئے ہیں، کبھی کسی کو شہر کے باہر بھیجتے تھے، وہ وہاں تک لے کے جائے گا، پھر دوسرا وہاں تک لے کے جائے گا۔ اس دوران میں دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے ان کو غلام بھی ملے جو سواریوں کو اطمینان دلاتے تھے کہ اگر حبیب نہیں آیا تو ہم جائیں گے، چونکہ ہر آن یہ مشکل ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب حبیب کہیں پھنس نہ جائیں، وہ کہیں مشکل میں نہ آ جائیں۔ حبیب نہیں معلوم کون کون سی مشکلات جھیلتے ہوئے کربلا کے میدان کے نزدیک آ گئے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، سید الشہداء کا مختصر سا قافلہ ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ دشمن کی تو مدد بار بار آ رہی تھی، اب ایک موقع پر پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی ہمارے قافلے کی طرف بھی آ رہا ہے۔ جب نزدیک آئے تو دیکھا حبیب ابن مظاہر ہیں، مولا سید الشہداء تشریف لائے، حبیب کو سینے سے لگایا، ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ عزیزو اتنا حبیب دیکھ کر امام کی غربت کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک کام ایسا ہوا کہ وہ فوراً سمجھ گئے، اب اندر سے ایک پیغام آیا کہ حبیب تمہیں بی بی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ حضرت حبیب سمجھ گئے کہ غربت کا بڑا عجیب عالم ہے، غلاموں کو پیغام آ رہے ہیں۔ عزیزو لیکن یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، یہ بہت بڑے غلام ہیں۔ عزیزو یہ حبیب ابن مظاہر کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ ایک موقع کے اوپر شب عاشور کا بس ایک منظر آپ کو یاد دلاؤں گا اور حبیب کی خدمت میں چند جملات عرض ہوں گے۔ شب عاشور ایک موقع آیا کہ جب سب اپنی اپنی تیاریاں کر رہے تھے تو مولا ابو الفضل اپنے جوانوں کو لے کے کھڑے تھے بنی ہاشم کے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو بنی ہاشم کے جوانوں، یہ ساری باقی امتی لوگ ہیں،
یہ سب امتی ہیں، اور یہ جو جنگ ہے نا یہ ہماری جنگ ہے، ہم کسی امتی کو اپنے پہلے مرنے نہیں دیں گے۔ اس کے سامنے حبیب ابن مظاہر اپنے خیمے کے اندر باقیوں کو لے کر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو امتی ہو، یہ سادات گھرانہ ہے، ہم امتی کسی سادات گھرانے کو پہلے مرنے نہیں دیں گے۔ میں امام حسین سے وعدہ لے لوں گا، پہلے ہم مریں گے پھر بعد میں کوئی اور مرے گا۔ اسی تو اس دوران میں بس ایک اور واقعہ عرض کروں، بی بی زینب نے اپنے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ بھیا تم نے اپنی امت کا امتحان لے لیا ہے، بہت سارے لوگ چھوڑ کر جا چکے جب مدینے سے نکلے تھے، اب یہ جو ہیں یہ وفادار ہے یا نہیں ہے؟ بس ایک نے آ کر بتایا حبیب ابن مظاہر کو، حبیب ابن مظاہر بی بی زینب کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے، سارے غیر ہاشمیوں کو لے کر آئے، امام حسین سے کہا آپ کی بہن سے خطاب کرنا ہے، اجازت مل گئی، کہا بی بی ہم نے رات کی مہلت اپنے لیے نہیں مانگی ہے، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم شمشیر گردن پہ لیے کھڑے ہیں، اگر آپ کا اشارہ ہوا ابھی اپنی گردنیں کاٹ کر نثار کر دیں گے۔ عزیز و حبیب نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، عاشور میں پہلے سارے امتی شہید ہوتے رہے، اس کے بعد بات علی اکبر، علی اصغر اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اوپر آئی۔ بس ایک موقع تھا، حبیب ابن مظاہر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کے سرانے پہنچ گئے اور کہا اے حبیب تم نے اپنی جان قربان کر دی۔ حبیب نے سب کی طرف دیکھا اور کہا لوگو حسین کا خیال کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کی نورانیت کا واسطہ، ان کی شہادتوں کا واسطہ، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، پاک پروردگار ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔